مریم ناہم جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ درمیانے درجے کے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ پڑھائی میں اچھی ہونے کے ساتھ سلیقہ شعار لڑکی تھی، مگر اسے شاہ خرچی کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ ہمیشہ مہنگی سے مہنگی چیزوں کو فوقیت دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مہنگے کپڑے اور جوتے پہننے سے اور برانڈڈ اشیاء استعمال کرنے سے انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ منفرد نظر آتا ہے۔ اس کی امی اسے بہت سمجھاتی کہ اچھا پہننا اوڑھنا بری بات نہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس کے لیے فضول خرچی بھی کی جائے۔ مریم چونکہ اپنے ابو کی بہت لاڈلی تھی، لہٰذا وہ اس کی ضد کے آگے بے بس ہو جاتے۔ مریم کی تایا زاد بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ مریم امی کے ساتھ شادی کے لیے کپڑے اور جوتے وغیرہ لینے کے لیے بازار چلی گئی۔ کپڑے کی دکان پر اس کی امی کو خوبصورت اور ریشمی کپڑے بہت پسند آئے، مگر مریم نے انہیں نظر انداز کر دیا اور اپنی امی اور دوسری دکان پر چلنے کی ضد کرنے لگی۔ وہ دونوں دکان پر پہنچ گئے۔ مریم بڑی دکان کے اندر داخل ہوتے ہی کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مریم ایک فراق اٹھائے اپنی امی کے پاس آئی۔ اس کی امی فراق کی قیمت 5000 دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر مریم کی ضد تھی کہ اسے وہی فراق لینی تھی۔ آخر اس کی امی نے رقم ادا کرنے کے لیے پرس کھولا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ امی نے بتایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے پرس میں 5000 کے 2 نوٹ رکھے تھے، مگر اب ایک نوٹ غائب تھا، لہٰذا انہوں نے وہ فراق اسی دکان پر چھوڑا اور واپس پہلی دکان پر جا کر اپنے اور مریم کے لیے سوٹ خریدے اور گھر واپس آ گئے۔ سوٹ بہت خوبصورت تھے۔ مریم کو افسوس تھا کہ وہ مہنگا سوٹ نہ خرید سکی۔ مریم کی امی فوراً اس کے دل کا حال سمجھ گئیں۔ وہ مریم کو سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹا، ضروری نہیں انسان مہنگے کپڑے پہن کر ہی دلکش لگے، وہ مناسب قیمت میں بھی خود کو سنوار سکتا ہے۔ عام کپڑے کو اس طرح تیار کر کے پہننا کہ وہ دیدہ زیب لگے، یہ ایک فن ہے، اس سے انسان میں اعتماد آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے مناسب پیسوں میں اچھی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شادی کی تقریب میں مریم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ مریم کی امی نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں مریم کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک نظر آئی۔ وہ خوش تھیں کہ مریم ان کی بات کو مکمل طور پر سمجھ چکی ہے۔